ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم آپ کی فرسٹ ٹرم کا پہلا چیپٹر اردو کا پڑھیں گے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر دیکھیں تو وہاں پر سبق ہے ٹیلی فون۔ تو آج ہم سب سے پہلے ٹیلی فون پڑھیں گے۔ ٹیلی فون اب معاشرے کی لازمی ضرورت بن چکا ہے۔ دفتر ہو یا کارخانہ، فیکٹری ہو یا مل، کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں ٹیلی فون نہ ہو، بلکہ اب تو گھر گھر ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی سہولت ہے۔ اس نے افراد کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ ہم جہاں چاہیں معمولی رقم خرچ کر کے فوراً بات چیت کر سکتے ہیں۔ وقت کی بھی بچت اور سفر کی صحبت کہتے ہیں پریشانی یا مصیبت سے چھٹکارا الگ۔ اتنی بڑی سہولت کا یہ ذریعہ کس نے ایجاد کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ دنیا کے اس محسن کا نام گراہم بیل ہے، جو اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا۔ باشندہ کہتے ہیں رہنے والا، رہائشی۔ گراہم بیل بہرے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، یعنی وہ بچے جو کہ سن نہیں سکتے ان کو بہرے کہا جاتا ہے، یعنی جن میں سننے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ان بچوں کو وہ پڑھاتا تھا۔ پڑھاتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ آواز کی لہریں کان کے نازک پردے سے کس طرح ٹکراتی ہیں۔ اس نے کان کے پردے جیسی 2 گول گول جھلیاں بنائیں اور انہیں بجلی کے تار سے جوڑ دیا۔ پھر اس نے ایک جھلی کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بات کی، اس سے لہریں پیدا ہوئیں۔ یہ لہریں جھلی کی سطح سے ٹکرائیں تو وہاں بھی ویسی ہی لہریں پیدا ہوئیں۔ پھر وہی لہریں دوسری جھلی سے جا کر ٹکرائیں تو اس میں بھی لہریں پیدا ہوئیں، جنہیں ہوا کی لہروں نے الفاظ میں بدل دیا اور سننے والے کو وہی بات سنائی دی جو پہلی جھلی کے پردے کے سامنے کہی گئی تھی۔ گراہم بیل کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی، یعنی جو خواب اس نے دیکھا تھا اسے اس کی تعبیر مل گئی۔ آ جاتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ گراہم بیل کو فوت ہوئے مدت گزر چکی ہے، مگر ایجاد سے اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس نے ہمیں بہت بڑی سہولت مہیا کی ہے۔ ہم دن رات ٹیلی فون سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ٹیلی فون پر بات چیت کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بات چیت کے ویسے بھی بہت آداب ہیں، لیکن اگر آپ ٹیلی فون پر بات چیت کر رہے ہیں تو آپ نے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ٹیلی فون کا استعمال اسی وقت ہونا چاہیے جب اس کی اشد ضرورت ہو، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے تب ٹیلی فون کا استعمال کریں۔ خواہ مخواہ کسی کو ٹیلی فون کر کے تنگ کرنا نازیبا حرکت ہے، یعنی بری حرکت ہے۔ اس سے اپنا وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ ٹیلی فون پر تمیز سے بات کرنا چاہیے۔ فون پر رابطہ ہو جائے تو بات کا آغاز السلام علیکم سے کرنا چاہیے، یعنی ٹیلی فون پر جب رابطہ ہو تو سب سے پہلے سلام کریں۔ جس شخص سے آپ مخاطب ہوں اور وہ آپ کو نہ جانتا ہو یا وہ آپ کی آواز نہ پہچان سکے تو پہلے اسے اپنا نام بتائیں اور تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ دوسرے کی بات کو غور سے سنیں تاکہ اپنی بات کو دہرانا نہ پڑے۔ اس کی بات کا جواب سلیقے سے دیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے دیں۔ ٹیلی فون پر طویل گفتگو نہ کریں۔ غیر ضروری بحث بھی مناسب نہیں، صرف ضروری بات کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کا نمبر ملانے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کرنے کی کیا کیا ضروری باتیں ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ناحق کسی کا نمبر نہ ملائیں، یعنی بلا وجہ بلا ضرورت کسی کا نمبر نہ ملائیں، اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو فون پر پریشان کرے تو اسے نرم لہجے میں اس حرکت سے روکیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ وہ پھر بھی باز نہ آئے تو محکمہ ٹیلی فون سے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق میں دیکھا کہ ٹیلی فون کی کتنی سہولت ہے، اور یہ چیزیں جتنی بھی ہماری سہولت کے لیے ہیں، اگر ہم اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہمیں ٹیلی فون جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت کرنا چاہیے جب ہمیں اس کی ضرورت ہو۔ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کر رہے ہیں، ٹیلی فون کریں تو سب سے پہلے سلام کریں اور اگلے بندے کی بات کو غور سے سنیں اور اس کا سلیقے طریقے سے جواب دیں۔ یہ ساری باتیں اس سبق میں بتائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی ورک بک میں مشق کے اندر ورک بک کے نام سے
آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ نمبر 45 پہ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔